سوال یہ کہ دنیا کے مختلف ممالک میں اور پاکستان میں بھی بڑے اس طرح کے واقعات ہوئے، گستاخی کے واقعات ہوئے، جو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہوئی، مختلف جماعتیں تنظیمیں احتجاج کے لیے نکلی. آپ تو اتنا یا رسول اللہ کرتے ہیں کہتے ہیں، لیکن آپ تو کہیں نظر نہیں آئے، تو یہ کہ آپ کو کیوں احتجاج نہیں کرتے؟ آپ کو نظر آنا ضروری ہے، آپ کو نظر آنا ضروری ہے، آپ کو نظر آنا ضروری ہے. یا جو مطلب ہے کہ بعض تنظیمیں کرتی ہیں تو کہ ہر تنظیم انہی کو فالو کرے یہ ضروری ہے. جو مطلب ہے کہ بعض تنظیمیں کرتی ہیں تو کہ ہر تنظیم انہی کو فالو کرے یہ ضروری ہے. کیا آپ نے نگران شورا کا بیان سنا، جنہوں نے گستاخ رسول کے تعلق سے جو اپنا ولولہ انگیز بیان فرمایا ہے؟ جی. تاریخی بیان ہے. ایسا ہی ہے. اسی طرح مطلب اسی عنوان پر ایک پورا رسالہ برسوں سے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہوا ہے. تو آپ اپنی غلط فہمی دور کرنا چاہتے ہیں نا تو مکتبۃ المدینہ کا وزٹ لیں. دیکھیں یہ تو بات ٹھیک ہے، لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ آپ ٹی وی پر آ کر بیان کر دیتے ہیں، کتاب لکھ دیتے ہیں، مگر ریلی میں احتجاج میں پبلک تو وہاں نظر آتی ہے نا کہ بھائی سب نکلے ہوئے ہیں، دعوت اسلامی والے نہیں نکلتے. تو مطلب یہ کہ کیا کراچی ہی میں مطلب یعنی کہ جو ہوتا ہے وہی کیا گستاخان رسول کی مخالفت ہے؟ دنیا بھر میں جو انداز ہے کیا یہی انداز ہے ریلیوں کا اور ریلوں کا، پتھراؤ کا، ہڑتالوں کا، دھرنوں کا؟ کیا یہ انداز ساری دنیا میں پایا جاتا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو دنیا بھر میں کروڑ عاشقان رسول ہیں جن کا انداز یہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں ایک مطلب ٹرینڈ چلا ہے. آپ بتائیے ریلی میں کیا ہوتا ہے، عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ ہنگامے. جی. چلو آپ بولیں گے کہ بھائی وہ شر پسند عناصر اس میں گھس جاتے ہیں، تو گھس جاتے ہیں نا تو اپنے دروازے کیوں کھولیں گے گھس جائیں اور جا کر مطلب پتھراؤ کریں اور گاڑیاں جلائیں اور حقوق العباد پائمال کریں. تو ہم مطلب پورا امن طریقے پر اپنے حساب سے کر رہے ہیں اور اللہ کی رحمت سے عملی طور پر ہمارے پاس الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ باعمل عاشقان رسول ہیں. کئی بگڑے ہوئے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو آج الحمدللہ وہ جھوٹ بولنے سے متنفر، غیبتوں سے متنفر، اور آپ کو مسجدوں میں ملیں گے. کل تک اگر وہ شراب خانوں میں تھے تو آج الحمدللہ مسجدوں میں، جیل خانوں میں تھے تو وہاں سے نکل کر مسجدوں میں ہیں. آپ کو بعض قیدی ملیں گے، خوفناک قیدی، کہ جو آج دعوت اسلامی کے مبلغ بن کر دوسروں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. پریکٹیکل مسلمان بنایا جا رہا ہے، اور سمجھ لیں کہ جو گستاخانہ رسول ہے اس کے طریقے سے، اس کے لائف اسٹائل سے، اس لائف اسٹائل کو چینج کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں والے طریقے پر لایا جا رہا ہے. اور یہ جو امپیکٹ دعوت اسلامی سوسائٹی پر ڈال رہی ہے کہ لوگ بدل رہے ہیں اور ان کی زندگی میں یہ بدلاؤ آ رہا ہے. ہمارے مرشد بھی جدا جدا ہیں، کوئی قادری ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے، کوئی کاظمی ہے، کوئی سعیدی ہے، کوئی صابری ہے، کوئی نظامی ہے. الغرض خانقاہی سلسلہ کوئی بھی ہو، کوئی کسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہو، لیکن اس وقت الحمدللہ رب العالمین اس ایشو کے ذریعے سے اہل سنت و جماعت کو خدا نے اتحاد کی ایک نئی لہر عطا فرمائی ہے. یہ علماء جب ایک ہو گئے ہیں تو میں ان تمام غیور سنی مسلمانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کوئی کسی آستانے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی کسی مسجد سے تعلق رکھتا ہو، کوئی کسی مدرسے سے تعلق رکھتا ہو، لیکن ہو وہ غازی کے عقیدے پر، تو اس کو تم نے ہمیشہ سینے سے لگانا ہے، اس کو ہمیشہ سینے سے لگانا ہے. جو جماعتیں، جو تنظیمیں اپنے محاذ پر سرگرم ہیں ان کو کام کرنے دیجئے. سب کے کام کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن فکر اور منزل سب کی ایک ہی ہے کہ سب اس کام کے ذریعے سے مصطفیٰ کے قدموں میں آنا چاہ رہے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اور ایک توجہ کے ساتھ بات سنیں، توجہ کے ساتھ آخری بات کو سماعت کیجیے، آخری بات توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے.
اس مملکت پاکستان سمیت پوری دنیا میں عالم اسلام کی اور اہل سنت و جماعت کی تبلیغی تحریک دعوت اسلامی کا کھل کر ساتھ دیں، دعوت اسلامی کی حمایت کیجیے، دعوت اسلامی کا کھل کر ساتھ دیجیے، اور کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ دعوت اسلامی والے دھرنوں میں نہیں نکلے۔ میں تمہیں رب کی قسم دیتا ہوں، ابھی یہاں جتنے لوگ موجود ہیں اپنی نسبت کا اظہار کر کے بتائیں اتاری کون کون ہے جو الیاس قادری صاحب کے مرید ہیں، بس وہ ہاتھ دکھا کریں، سنیو دیکھو یہ سارے الیاس قادری کے مرید ہیں۔ تو لہذا اسٹیج سے اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ کبھی نہ کہنا کہ دعوت اسلامی والے دھرنے میں نہیں آتے، دیکھو یہ سب اتاری دھرنے میں آئے ہوئے ہیں۔ مرشدی اتار پر، مرشدی اتار پر۔ میرے آقا جس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کسی پر ظلم نہیں کیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کی امانت نہیں دبائی، لیکن گستاخان رسول ان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں اور معاذ اللہ گستاخانہ خاکے بنانے میں یعنی کہ مسابقت کر رہے ہیں، کمپٹیشن کر رہے ہیں، ریس لگا رہے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ۔ اے میرے پیارے پیارے اللہ، یہ سارے حاجی بیٹھے ہوئے ہیں میدان عرفات میں، سب ہاتھ اٹھاؤ، سب حاجی ہاتھ اٹھاؤ۔ یا اللہ گستاخان رسول کو غارت کر دے، تباہ و برباد کر دے، میرے آقا کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے۔ میرے مولا ہمیں ایمان پر استقامت دے، ہمیں عشق رسول پر استقامت دے، اور اے اللہ گستاخان رسول کے سائے سے بھی ہم کو محفوظ کر دے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں صدقے یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ، میں قربان یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ۔ حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، اوج و کمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، جود و نوال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، احوال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، اقوال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، اعمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، افعال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، اصحاب آل مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ صدقے یا رسول اللہ، سب بولو صدقے یا رسول اللہ، 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 صدقے یا رسول اللہ۔ سارا جگہ یہ جان لے، سارا جگہ یہ مان لے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔ مدنی چینل پر موجود تمام عاشقان رسول، مدنی منع، مدنی منیا، سارے چھوٹے بڑے، سب کے سب دل کی گہرائیوں سے بولو، ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں، بیزار ہیں، ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں، بیزار ہیں، ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں، بیزار ہیں۔ عظمت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، عظمت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، رفعت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، عزت مصطفیٰ،
مصطفیٰ عصمت مصطفیٰ صدقے یا رسول اللہ، قربان یا رسول اللہ. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں یا رسول اللہ میرے آقا. میں صدقے یا رسول اللہ، میں واری یا رسول اللہ. تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. روحی فدا کا یا رسول اللہ. مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. دنیا میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے وہ فجی ہے، نیوزی لینڈ سے بھی آگے. سورج کے طلوع ہونے کی جو سب سے ابتدائی جگہ ہے، وہاں سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، رات کے اندھیرے تک، دنیا کے کونے کونے کے اندر صدا گونجتی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ نے پیارے حبیب کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا کہ جہاں بھی اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں مصطفیٰ کریم کا نام لیا جائے گا. یہ کیا جانے بدبخت گستاخ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری سنا رہے ہیں اپنی قوم کو کہ میرے بعد جو نبی آئیں گے خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور ان کا نام قرآن کریم میں بیان ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کے ساتھ کہ ان کا نام احمد ہوگا، اسمہ احمد. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب بیان کرتے ہیں، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. یعنی آقا کے شہر کی قسم بھی قرآن مجید نے کھائی ہے، آقا کی بقا کی قسم بھی قرآن مجید نے کھائی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے جسے یہ پسند ہو کہ اللہ اور رسول سے محبت کرے یا اس سے اللہ اور رسول محبت کرے تو وہ جب بات کرے تو سچی کرے. عشق رسول عمل کی طرف بلاتا ہے، محبت رسول عمل کی طرف بلاتی ہے، کردار کی درستی کی طرف بلاتی ہے، سچی بات کی طرف بلاتی ہے، امانت ادا کرنے کی طرف بلاتی ہے. اور جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جیسے کہ فرانس میں ہوا، اور اس کے علاوہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن ہم خود کو بدل نہیں رہے. ہم چاہتے ہیں کہ بدلاؤ آئے، ہم چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے. تو پیارے اسلامی بھائیو عاشقان رسول خود کو کیوں نہیں بدل لیتے؟ آپ سوچئے کہ ایسے واقعات کے سامنے اگر یہ عاشقان رسول عشق رسول کا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے سروں پر پیارے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے امامے کا تاج سجا لیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجا لیں، اپنے لباسوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق لباس پہ ڈھال لیں، میں نماز پابندی کے ساتھ پڑھوں گا کہ مصطفیٰ کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. ایسے موقع پر یہ جذبات بھی تو ہونے چاہیے نا کہ جن کفاروں نے، جن گستاخوں نے محبوب کریم کے گستاخانہ خاکے بنائے اور اس پر ڈٹائی ہے، اس پر ڈٹے رہنا ہے. تو یہ عاشقان رسول، تمہارا عشق رسول وہ بھی عملی طور پر عشق رسول، کیا یہ تمہیں جھنجھوڑتا نہیں؟ ایک طرف تو میں اس بات کے بارے میں کروں کہ ان غیر مسلموں گستاخوں نے میرے مصطفیٰ کریم کے گستاخانہ خاکے بنائے، اور دوسری طرف میرے ہی گھر کی ٹی وی کی سکرین کے اوپر ان غیر مسلموں کی فلمیں، ڈرامے، گانے باجے چلیں گے. ایک طرف ان غیر مسلموں کے بارے میں ہمارے دلوں میں نفرت اور بڑھتی نظر آ رہی ہے، دوسری طرف انہی غیر مسلموں کے طور طریقے ہماری خوشی اور غمی میں شامل ہو جائیں گے. یہ کیسا عشق رسول ہے؟ یہ کیسا محبت کا دعویٰ ہے؟ اگر عملی بائیکاٹ کی طرف کیوں نہیں آتے ہم؟ اپنے ٹی وی کی سکرین پر گناہوں کا، غیر مسلموں کی چیزوں کا عملی بائیکاٹ کرو نا، جو ہمارے کلچر کو، ہماری ثقافت کو، ہماری تہذیب کو، ہمارے اخلاق کو، ہماری نسلوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں. ان کا طرز تعلیم
ان کا انداز زندگی ہماری زندگیوں کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے. اس کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے, اس کا عملی بائیکاٹ کرنا ہے. ہمارے گھروں میں شادیاں ہوں, اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوں. نہیں میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, آئیے مل کر ہم بھی عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے, اور ان کا عملی بائیکاٹ کریں, عملی بائیکاٹ کریں کہ بس اتنا تو فنا ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اتنا تو فنا ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. جس طرح گستاخانہ خاکے بنائے گئے دنیا بھر میں عاشقان رسول کی, جو اس معاملے میں جو ان کے دل دکھے ہوئے ہیں, ایسا کچھ بتائیں کہ کچھ تسکین سا ہو کہ یار میں نے کچھ ایسا کیا کہ یہ بس یہ ایسا عمل ہوا کہ بس اس کے بدلے میں نے یہ کیا, کچھ تسکین کا سامان ہو جائے. ہے کوئی ذہن بنتا ہے تو اعلان کروں میں, مسجدیں بناؤ گے؟ بنانی ہے تو پھر فیضان عشق رسول, وہ گستاخ رسول وہ خون جلاتے رہیں, اور ہم انشاءاللہ فیضان عشق رسول کے نام کی مسجدیں بناتے رہیں, پڑھاتے رہیں, اور اس کو آباد کرتے رہیں, سجاتے رہیں جشن ولادت میں. فیضان عشق رسول جاری رہے گا, فیضان عشق رسول جاری رہے گا, فیضان عشق رسول جاری رہے گا. اتنی بناؤ گے مسجدیں. اب ہمارے سرتاج ہیں, آپ کی دعوت اسلامی اور آپ سے محبت کرنے والے عاشقان رسول, عاشقان میلاد, آج پتہ نہیں کتنی بڑی تعداد ہوگی, کتنی مساجد ہونی چاہیے انشاءاللہ. یہ مطلب ہونی چاہیے, اللہ کرے گلی گلی فیضان عشق رسول یادگار ہو, اور مسلمان پکے ہوں گے, عاشق رسول بنیں گے. سب سے کیونکہ جو گستاخ رسول ہوتا ہے اس کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا. شعبہ خدام المساجد والمدارس کے نگران کا پیغام آیا ہے, لبیک لبیک 1200 انشاءاللہ العزیز, یعنی 1200 مساجد بنانے کی ان کی نیت آئی ہے 12ویں شریف کی نگران کی طرف سے. غریب زادہ حاجی عبیدزادہ فرما رہے ہیں کہ 1212 کا اگر ہدف یہ لے لیں, 1200 کا ہے نا. دنیا بھر کے عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے, انہوں نے سرکار کی شان میں گستاخی کی ہے, ہم عشق رسول میں ڈوب کر انشاءاللہ مسجد بنائیں گے, مساجد بنائیں گے, جس کا نام ہوگا فیضان عشق رسول. یا اللہ جو کوئی مسجد فیضان عشق رسول بنائے یا اس میں حصہ لے, دام درہم قدم سخن ہے, کسی طرح بھی حصہ لے, اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے, دوسروں کو ترغیب دے. اسلامی بہنیں بھی جو اس میں حصہ لیں, اپنے محارم کو اس کے لیے دوڑائیں اس مسجد کے کام کے لیے. یا اللہ سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرما, برے خاتمے سے بچا. میلاد والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں سے ان کی قبر آباد فرما, اور جنت الفردوس میں میلاد والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ جتنی بڑھتی ہوئی برائیاں ہیں یہ محض تبصروں سے ختم نہیں ہوگی, نیکی کی دعوت عام کرنے سے ختم ہوگی. ورنہ تو ایشوز تو آتے ہیں, آج ایک ایشو آیا ہے, 8 دن کے بعد ایک اور ایشو آ جائے گا, ساری قوم ایک ایشو کے پیچھے پاگل ہو جاتی ہے. ہو ایسا ہو گیا, ایسا ہو گیا, ایسا ہو گیا. سوشل میڈیا پہ ویڈیوز چل رہی ہیں, پوسٹیں چل رہی ہیں, افسوس چل رہی ہے. یہ سب میرے سے زیادہ آپ کو پتہ ہوگا, مگر ہمیں اس بات کا تجربہ ہو چکا ہے کہ یہ ساری کی ساری تشویش 4 دن کی ہے. 4 دن کے بعد ایک نیا ایشو ہوگا, لوگ بھول جائیں گے. پھر 4 دن کے بعد ایک نیا ایشو ہوگا, لوگ بھول جائیں گے. مگر یاد رکھو دعوت اسلامی نہیں بھولتی. ہم نے الحمدللہ فرانس میں جا کر دعوت اسلامی کا فیضان مدینہ بنایا ہے. ہم نہیں بھولے, دعوت اسلامی نہیں بھولتی.
مگر دعوت اسلامی کے کام کا انداز، عشق رسول کو عام کرنے کا انداز، خوف خدا کو لوگوں تک پہنچانے کا انداز، نیکی کی دعوت کو پہنچانے کا انداز، الحمدللہ رب کریم کی رحمت، اور میں خاص طور پر رب کریم کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں، میرے امیل سنت کا طریقہ کار، میرے پیر و مرشد امیل سنت جو طریقہ کار دعوت اسلامی کو دیا ہے، امریکہ کے کونے سے جائیں کینیڈا تک، ساؤتھ افریقہ کے نیچے تک آئیں، نیوزی لینڈ کے فجی تک جائیں، رشیا کے اس کونے تک جائیں، آپ دنیا کے چاروں کونوں کا جائزہ لے لیں اور اندر باہر ہر جگہ کا جائزہ لے لیں، دنیا کا کوئی ایک ٹکڑا مجھے پتا نہیں ہے جو دعوت اسلامی کے لیے نو گو ایریا ہو۔ ہمیں دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے الحمدللہ ہمیں دنیا بھر میں جانا ہے، ملک میں جانا ہے، شہروں میں جانا ہے، علاقوں میں جانا ہے، گلیوں میں جانا ہے، گھروں کو بجا بجا کر مسجدوں میں لانا ہے کہ ہماری مسجد خالی